ایک مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کا تو جو خوشی کی حالت ہے اس میں بھی اس کے لیے فائدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش اور تنگی ہو تو اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اس ہر حال میں شکر گزار ہی رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا۔ تو حالات، بیماری اور صحت یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، وباؤں کی صورتیں بھی آتی ہیں۔ تو کرونا وبا کی جو یہ وائرس کی یہ بیماری ہے، احتیاط کے پیش نظر اس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ کہیں ہو نہ جائے؟ بالکل وہ پچھلے سوال پہ بھی تھوڑی سی اس پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس لحاظ سے کہ احتیاط یا یہ سوچ کے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوچ کے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یہ کوئی صورت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ اور روزہ تو جو بیمار ہے اور جو مسافر ہے، یہ کہ وہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا مجھے یہ تکلیف ہو جائے گی اس لیے میں چھوڑا دوں، اس کی کہیں پہ نہیں ہے گنجائش، بلکہ جو علماء ہیں اور فقہاء ہیں ان کا یہی ہے، ایون کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں نے حضور کے 1925 کے خطبے کا ذکر کیا ہے اس میں بھی حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی بیماری سمجھ لے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا میں چھوڑ دوں گا، بلکہ اگر ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بیماری ایسی ہے جس میں تمہارے لیے یہ روزہ نقصان دہ ہے تو اس پہ اسے عمل کرنا چاہیے۔ اور حضرت صاحب نے اس میں جو فلو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ مثلاً فلو جو ہے اس کا میری ذات پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں، تو وہ بعض اوقات وہ حالانکہ ہے بڑی معمولی بیماری لیکن اس کے نتیجے میں روزے سے وہ تکلیف دیتا ہے، تو اس لیے اس میں انسان چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت صاحب نے اپنی مثال اس میں بیان فرمائی کہ مجھے بعض تکلیفیں ہیں اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں روزہ چھوڑوں گا تو میں ٹھیک رہوں گا، لیکن پھر جب رمضان شروع ہوا تو میں نے سوچا کہ نہیں میں پہلا روزہ رکھ کے دیکھتا ہوں، تو جب میں نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ میری وہ جو بیماری اور تکلیفیں تھیں ان میں کمی آئی۔ تو گویا بہت ساری بیماریاں جس پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں یا بیمار ہو جاؤں گا اس کی بنا پہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور میں نے جیسے گزشتہ سال کے حضور کے خطبے کا ذکر کیا تھا تو اس میں حضرت صاحب نے خاص طور پہ اس مضمون کو بیان فرمایا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ میں چند حضور کے بابرکت الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آج کل وائرس کی بیماری کی وجہ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گلا خشک ہو جائے گا، بیماری کا زیادہ امکان بڑھ جائے گا تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اس بارے میں کوئی عمومی فتویٰ یا فیصلہ نہیں دیتا، میں یہی عموماً لکھتا ہوں، یعنی خطوں میں حضور فرماتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں کہ اگر تم اپنی حالت دیکھ کر خود فیصلہ کرو اور پاک دل ہو کر تقوی پر قائم رہتے ہوئے اپنے دل سے فتویٰ لو یہ۔ اور حضور فرماتے ہیں قرآن کریم کی واضح ہدایت ہے کہ مریض ہو تو نہ رکھو، مریض ہونے کے امکان پر مریض بن جائیں گے روزہ چھوڑنا یہ غلط ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ پھر تو ایک عذر سے دوسرا عذر اور ایک بہانے سے دوسرا بہانہ بنتا چلا جائے گا، تو اس لیے اس بنا پہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں بہرحال مختلف، پھر حضور نے اس میں یہ بھی بحث کی کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، تو اس پہ حضور نے فرمایا کہ بہرحال مختلف آراء دیکھ کر یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہے، یعنی بیماری تو پھیلی ہوئی ہے لیکن اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ اس ڈر سے کہ میں رکھوں گا اور مجھے لگ جائے گی، فرمایا یہ نہیں ٹھیک۔ ہاں اگر ہلکا سا بھی شبہ ہو تو فوراً روزہ ترک کر دیں، اگر کوئی سمٹم ظاہر ہوتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی اپنی حالتیں اور طبیعتیں دیکھ کر ہر کوئی فیصلہ کرے، اپنے ضمیر سے فتویٰ لے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے روزہ رکھنے کے لیے دعا کریں، اور دعائیں بھی ان دنوں میں بہت زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل بھی دے، خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس وبا کو دنیا سے جلد ختم کرے، دنیا پر رحم فرمائے، اور ہم بھی احمدی بھی تقوی پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والے ہوں اور رمضان کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ تو یہ اس میں حضور نے گویا اس مضمون کو پوری کھول کے بیان کر دیا کہ صرف اس ڈر سے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا وبا پھیلی ہوئی ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں، یہ نہیں۔ جزاک اللہ خان صاحب۔